فہم القرآن کا ہوم ورک کیا ملا تھا آپ کو؟ کیا پہلے ماضی اور پہلے مضارع کون سے الفاظ سے لکھ کر آنے تھے؟ کون کون سے تھے؟ خلقہ اور عبدا اور ذکر. ٹھیک ہے، تو یہ کون کون لکھ کے آیا تھا؟ کون کون لکھ کے آیا تھا؟ چلیں ہاں، ماضی اور مضارع دونوں سے کون پڑھ کے سنائے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. اشاروں کے ساتھ نہیں، ماضی ہے ماضی ہاتھ نیچے ہے، یہاں آئے گا. ہاں، پرانی باتیں دل میں ہوتی ہے نا، پرانی یادیں دل میں ہوتی ہیں، اور مستقبل کے خیالات یہاں ہوتے ہیں. چلے ہاں ٹھیک ہے، خلقت ٹھیک ہے. اب اس کا مضارع کے ساتھ، اب یہ تو ماضی ہو گیا اس کا، اب اس کا مضارع کیسے ہوگا؟ ہاں، یخلقو. ہاں، یخلقون. ہاں، تخلقون ٹھیک ہے. اخلقو نخلق. ہاں، نخلق ٹھیک ہے. چلیں یہ ماضی اور مضارع دونوں کے ساتھ. جی اس کے بعد کیا تھا؟ عبدا. یہ کل کے دیے ہوئے تھے نا، یہ رات کو دیے ہیں. ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے والے کون سے تھے؟ پچھلے ہفتے کو دیے تھے جعل، فتح اور فعل. فعل جعل اور خلق. ٹھیک ہے، فتح جو پہلا سیٹ ہے وہ ہے، تو وہ فتح جعل اور فعل، یعنی فعل جعل فتح، یہی بتا رہی نا. ٹھیک ہے، چلیں کون سنائے گا؟ جی بسم اللہ. ہاں، پہلے ماضی سے. ایک کا اشارہ. ہاں، فعلت ٹھیک ہے. ہاں یفعل. نفعل تفعل ٹھیک ہے. جی اور کون بتائے گا؟ جی ریحان بھائی، عبدہ سے. عبدت اور اس کے بعد اوپر ہاں، یعبدو. نعبدو ٹھیک ہے. کنورسیشن کے حساب سے اگر ہم کریں گے تو پھر تعبدو، اعبدو، تعبدون اور نعبدو. ٹھیک ہے، چلیں. اچھا اس کو ہم آگے مزید اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے کے سارے گردانے ہم پڑھ کے آئیں. جس کی جو ماضی ہے وہ تو ہم پڑھ کے آئے، ذکر سے ہم پڑھ چکے ہیں. تو ذکر سے کون سنائے گا؟ رینڈم کون سنائے گا؟ ڈاکٹر صاحب تو ہو گئے. جی مجید بھائی بسم اللہ. ذکر تو. ہاں، اور پھر لیفٹ ہینڈ سے ذکرات. لیفٹ ہینڈ ہاں، ذکرات. ٹھیک ہے، اب اس کا مضارع اگر بنانا ہے تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ سارے کے سارے کون سے والے وزن کے ہیں؟ نصر والا وزن ہے. نصر ینصرو، ینصرو. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس 3 کیٹیگریاں تھی نا. میں نے کل آپ کو بتایا تھا، یہاں بورڈ بھی بھرا ہوا ہے. تو اس کے اندر پہلے جو ہے مثال کے طور پر جس میں ماضی میں تینوں کے اوپر زبر ہو، جیسے نصرہ، فعل اور
فتح جعل جو آپ کل آپ لکھ کر آئے. اچھا اب یہاں پر ماضی سب کا ایک جیسا ہے اور یا پھر ماضی میں بھی چینج ہو. سمع میم بھی جیسے ان سب میں دیکھیں سب پہ زبر ہے, اس میں درمیان میں زیر ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر عالمہ بھی ہے اور عاملہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر کچھ میں یہاں تو ایک جیسے ہوتے ہیں, ماضی میں مضارع میں چینج ہو جاتے ہیں, جیسے یہ ہے. تو نصر سے کیا ہوگا, یہ نصر ینصر, لیکن فعل یفعل نہیں ہوگا بلکہ فعل یفعل ہوگا, عین پہ زبر ہوگا, ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر تیسرے حرف پر پیش ہے, یہاں زبر ہے, ٹھیک ہے. یہاں تو یہیں پر چینج آ گئی نا, سمع یسمع, ٹھیک ہے. یہ تو یہاں پر چینج ہو گیا تھا, یہاں پر چینج نہیں ہوا ہے لیکن یہاں چینج ہو گیا, ٹھیک ہے. فتح یف, ٹھیک ہے. تو اب یہ اور یہ ایک جیسے, ٹھیک ہے. اب عالمہ یا پھر عاملہ, اب اچھا یہ سمع عالمہ اور عاملہ یہ ایک ہی وہ ہے, ٹھیک ہے. ہم ماضی پڑھ سکتے ہیں نا اس کا, ٹھیک ہے. اس کو ہم ابھی آگے مزید ڈسکس کریں گے. تو یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کچھ جو ہے ماضی میں چینج ہو جاتے ہیں, جیسے نصرہ سمع, فتح سمع, اور آگے کیا ہے فعل سمع, فرق ہے نا. تو درمیان میں زیر آ جائے. اور کچھ جو ہے وہ ماضی میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن مضارع میں چینج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مضارع میں چینج ہوتے ہیں. تو اس کو ابھی ہم آج جو ہے پڑھیں گے. سبق نمبر 14 کی طرف چلتے ہیں. سبق نمبر 14 میں آج ہم رات کو ہم نے کیا پڑھا تھا, سورہ ناس پڑھی تھی. سورہ ناس ہم مکمل پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا جو ابواب گردانے ہیں وہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کو ہوم ورک دیا تھا, ہوم ورک سب کر کے آئے نا, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم آخر مزید پڑھ لیں گے. آگے چلیں گے. آج ہم سورہ عصر پڑھیں گے, گرامر و فعل مضارع اور نکات تعلیم چوب. 18 نئے الفاظ جو قرآن میں 4445 بار آئے. چلیں سورہ عصر کا تعارف پہلے پڑھ لیتے ہیں. سورہ عصر ہے کیا, سورہ عصر کیا ہے؟ ایک مختصر لیکن جامع صورت ہے. قرآن پاک کی جتنی چھوٹی صورتیں ہیں نا, یہ سمجھ لیں کہ یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا. اس کے اندر قرآن پاک کی جو مکمل بڑی بڑی صورتوں کی جو تعلیمات ہیں وہ اس ایک صورت میں اجمالی انداز میں بیان کی گئی, ٹھیک ہے. تو مختصر لیکن جامع صورت ہے. اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا کہ انسان کو کی نجات کس چیز میں ہے, انسان خسارے میں, نجات کس چیز میں ہے. اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں. ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیے کے لیے ہیں جیسے عقیدہ اور اعمال صالحہ, اور ان میں بقیہ 2 جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں. ایک دوسرے کو حق کی بات کی نصیحت کرنا, ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا. ایک حق کی نصیحت کرنا, دوسرا صبر کی نصیحت کرنا, ٹھیک ہے. تو پڑھتے ہیں اس کو. سب سے پہلے کیا ہے, والعصر, کیا ہے, والعصری, والعصری. قرآن پاک میں اسی فارمیٹ میں بہت سارے آئے ہیں. والفجری, ہاں, اور اس کے علاوہ کیا ہے, واللیلی والشمسی, ہم نے پڑھا ہے نا سر. تو قرآن پاک میں اس فارمیٹ میں بہت ساری. تو یہ اسی طریقے سے والعصری, لیکن وقف کی حالت میں یہ کیا ہوگا, والعصر, کیا ہوگا, والعصر. یہ را کے قاعدوں کے اندر ہم پڑھیں گے کہ را خود بھی ساکن ہو, اس سے پہلے والا بھی حرف ساکن ہو, تو پھر کیا کریں گے, ٹھیک ہے. تو کیا ہے والعصر, یہ واو کیا ہے, قسمیہ, واو قسمیہ ہے. واو کا مطلب اور واو کا مطلب ایک قسم ہے. تو جب یہ لفظ کے شروع میں آئے گا تو یہ قسم کی معنی دے گا, ٹھیک ہے, اسپیشلی الف لام کے ساتھ. تو کسی بھی آیت کے شروع میں جب یہ آتا ہے اور الف لام کے ساتھ آتا ہے تو اس کے ترجمہ جو ہے قسم کے ساتھ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے واللیل اذا یغشی والشمس وضحاها والضحى, اسی طریقے سے اور کیا ہے, واللیل اذا یغشی اور والسماء ذات البروج, اور اس کے علاوہ کیا ہے, والتین والزیتون, اور اس کے علاوہ کیا ہے, بہت سارے ہم پڑھ چکے ہیں. خیر, تو والعصر, واو کا مطلب کیا ہے, واو کا ایک ترجمہ کیا ہے, اور دوسرا ترجمہ کیا ہے, قسم ہے. تو وہ قسم ہے العصر. عصر کسے کہتے ہیں بھائی, زمانے کو. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عصر کو. کئی صورتیں یا آ گیا نا, ہاں, والفجر واللیل والنجم والسماء وغیرہ وغیرہ یہ قرآن میں آئی ہے. تو عصر کا مطلب کیا ہے, زمانہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے عصر حاضر, عصر حاضر ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے آگے کیوں، یہ زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کیوں کھائی ہے؟ کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے۔ سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے سچے قصے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کتاب بھی آئی ہے نا انبیاء کے قصوں کے نام سے، اس کا نام ہی یہی ہے، سب سے زیادہ سچے قصے۔ ہاں نہیں، وہ ابھی اردو میں ترجمہ آیا ہے، سی ایف کی کتاب آئی ہے، سی ایف کی ہے، اس کا نام انہوں نے انبیاء کے قرآن پاک میں 15 میں سے انبیاء کے جو 25 انبیاء ہیں ان میں سے 15 انبیاء کے قصے انہوں نے لیے ہیں، اور اس کتاب کا ٹائٹل دیا ہے سب سے سچے قصے، سب سے زیادہ سچے قصے، ٹھیک ہے۔ تو ان الانسان لفی خسر، الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا نارملی، اس لیے ہم اس پہ زیادہ ٹائم ضائع نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ بے شک، ٹھیک ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کیا مطلب؟ بے شک کا مطلب کچھ یہ، ویسے بے شک کا مطلب کچھ ہوتا ہے یا ایسے ہی لکھ دیا گیا؟ ہاں، یہ کیا بتاتا ہے؟ ہاں کہ بھائی یقین رکھو، یہ اس بات، بھائی یقین رکھو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ کیسے؟ وہ تو 70 سال سے صبر کر رہے ہیں فلسطین والے، اللہ ان کے ساتھ کیسے؟ اللہ نے وہ جو مسائل ہیں وہ ان کے لیے اتنے آسان کر دیے، ان کے لیے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اور وہ وہاں پر، میں نے کئی مرتبہ جمعے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ وہاں پر بائی چانس نہیں ہے، بلکہ وہاں پر وہ کیا ہے؟ بائی چوائس ہے وہاں موجود۔ ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ جاؤ، اسرائیل خود کہتا ہے، بولتا ہے ہم آپ کو جرمنی بھیجتے ہیں، فرانس بھیجتے ہیں، جہاں بھیجتے ہیں وہاں بھیجتے ہیں، نیشنلٹی دلواتے ہیں، آپ یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، تو وہ وہاں پر بائی چوائس بیٹھے ہیں۔ ابھی بھی جنگ بندی کیوں ہو رہی ہے؟ جنگ بندی ہوگی تو وہ واپس اپنے گھروں پہ آئیں گے، ایسے نہیں کہ کہیں باہر نکل جائیں گے، ان کو پتا ہے کہ دوبارہ بمباری ہوگی، لیکن وہ دوبارہ وہاں پر دوبارہ آئیں گے، بائی چوائس آئیں گے۔ وہ پوری امت کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، پوری امت کا جو فریضہ ہے وہ ادا کر رہے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو خیر، ان اللہ ماسا، تو ان کا مطلب کیا ہے؟ بے شک، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اور ان، ایک ہوتا ہے ان کا مطلب کیا ہے؟ بے شک۔ یہ قرآن پاک میں کتنی بار آیا بھائی؟ کتنی بار آیا ہے؟ 1534 بار، اور یہ کتنی بار آیا ہے؟ 700 بار۔ ان کا مطلب ہے کیا ہے؟ اگر، تو ان اور ان اگر اس کو ملا لیں تو یہ تقریباً 2200 مرتبہ یہ دو الفاظ قرآن پاک میں ریپیٹڈ ہے۔ اب ان دو الفاظ کا ترجمہ سمجھ لیں، ان اور ان کا، تو 2200 الفاظ تو آپ کو ان دو الفاظ کے ذریعے جو ہے آپ کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے۔ انسان، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کل، انسان آدمی قرآن پاک 65 بار آیا ہے۔ الانسان وہ خاص انسان، بنی نوع انسان، یعنی اس سے انسان جن سے انسان مراد ہے، تمام کے تمام انسان، بنی نوع انسان۔ بنی نوع انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، نوع انسانی، ہاں انسان، یہ جن سے انسانی، ساری کی ساری انسانیت جس کو آپ کہہ رہے ہیں۔ لفی خسر، لا کا مطلب کیا ہے؟ البتہ، فی کا مطلب میں، اور آگے ہے خسر۔ خسر کا مطلب کیا ہے؟ خسارہ، گھاٹا، نقصان، انسان خسارے میں۔ اب یہاں پر ہمارا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے اس کورس کی سب سے زیادہ جاندار چیز کیا ہے؟ وہ تصور اور احساس ہے، انسان کے اندر وہ پیدا کرنے کی کوشش، اس کے بعد پھر دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، یہ جو فارمیٹ ہے۔ تو والعصر، والعصر کیا مطلب ہے بھائی؟ قسم۔ اب یہاں پر اس پوری 2 آیات کے اندر 4 مرتبہ تاکید آئی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ قسم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم کھائیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ انا، بے شک، اور پھر لفی، یہ اس کے ساتھ لفی کا مطلب البتہ، لا کا مطلب البتہ، پیچھے گزرا ہے نا آپ نے پڑھا ہے، لا کا مطلب البتہ، اور پھر سب کے سب خسارے میں، یعنی جب سب کو کسی معاملے کے اندر شریک کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، بھائی تم سب کے سب ایسے ہو، ہم کہتے ہیں نا تم سب کے سب ایسے ہو، تو اسے کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی استاد کہتا ہے کہ یار تم سب کام نہیں کر رہے ہو، ہاں، تو وہ سب پریشان ہوتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا، یعنی جو جس نے کام کیا ہوتا ہے وہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ یار ہم نے تو کیا ہے۔ تو سب، یہاں پر چونکہ سب کی بات کی گئی ہے تو یہ چوتھی تاکید آ گئی، تو 4 مرتبہ تاکید آئی ہے، قسم ہے، بے شک ہے، البتہ، اور پھر یہ بیان کہ اکثریت خسارے میں ہے، تم میں سے اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ اب خسارہ کیا ہے؟ یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے کہ بھئی ہم نقصان میں ہیں۔ انسان کو، کسی کو یہ پتا چلے کہ یار میں تو کنٹینیوسلی خسارے میں جا رہا ہوں، ہاں، ملک کے حساب سے ہم پریشان ہوتے ہیں نا،
यार रोजाना पाकिस्तान जो है इतना मकरूज हो रहा है, तो इंसान परेशान हो जाता है यार, इतना मकरूज हो रहा है। ठीक है, तो ये सूरत मुझ जैसे इंसान को झंझोड़ देने के लिए काफी है। ताकीद पर ताकीद सुनने के बाद मुझे अपनी बेदारी में इजाफा करना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि 4 मरतबा अल्लाह ताला ने इस मरतबा ताकीद की है, तो मुझे बेदारी में इजाफा करना चाहिए और फौरी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे खसारे से बचा। यानी अपने आप को खसारे महसूस करेंगे तो दिल से दुआ निकलेगी ना। हाँ, जिसके ऊपर कर्जा होता है तो वो किस तरीके से अल्लाह से दुआ मांगता है, और जिसमें कर्जा होता ही नहीं है वो कर्ज से बचने के लिए किस तरीके से दुआ मांगता है, दोनों की दुआ में फर्क होता है ना। तो अपने आप को खसारे में महसूस करें। अल्लाह कह रहा है तुम हो खसारे में भाई, तुम हो खसारे में। ठीक है, तो कुरान में दी गई तारीख सच्ची है और सबसे अहम तारीख है। इसमें अल्लाह ने बार बार मुख्तलिफ कौमों के बारे में बताया है कि जिस कौम ने अल्लाह और उसके रसूलों को नहीं माना वो बर्बाद हुए, आखिरत में हमेशा के लिए बर्बाद रहेंगे। इंसान खसारे में है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो हमें चाहिए कि हम इन बातों से दूर रहें जो नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, ये इसके साथ इन 2 आयात के साथ ये चीजें हमारे ذहन में आनी चाहिए जो अभी हमने पढ़ी। ठीक है, तो हम खसारे में हैं। अब जब इंसान खसारे में, तो खसारे वाले कामों से बचना चाहिए। अब खसारे वाले काम कौन से, वो आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो कसम है जमाने की बेशक इंसान खसारे में है। तो अब इस तसव्वुर के साथ इसका हमने तर्जुमा करना है। पहले हम लफ्जी तर्जुमा करते हैं, मैं अरबी पढ़ूंगा, आपने तर्जुमा करना है। पढ़िएगा, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्र। हाँ, कसम है जमाने की बेशक इंसान खसारे में। यहाँ आ जाए इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। इल्ला का मतलब सिवाय, इल्ला का मतलब क्या है, सिवाय। इल्ला का मतलब क्या है, सिवाय। ठीक है, ये भी कुरान पाक में कितनी बार आया है, 664 बार आया है भाई, 650 बार आया है। तो इसलिए याद कर लें इसको। इल्ला का मतलब क्या है, सिवाय। उर्दू में कहते हैं इल्ला, इल्ला माशाल्लाह कहते हैं ना। तो इल्ला की मिसाल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो यहाँ पर भी सिवाय आ रहा है ना। तो इल्ला का मतलब क्या है, सिवाय। अल्लदीना आप पढ़ चुके हैं, अल्लदीना का मतलब क्या है, अल्लदीना वो लोग जो, तो यहाँ पर सिर्फ इसका तर्जुमा जो होगा। ठीक है, आमनू, आमना, आमनू, आमनता, आमनतु, आमनतुम, आमन्ना। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। तो या ये मजीद पढ़ भी लेंगे आगे उसमें। तो आमनू जमा का है, सिवाय जो लोग ईमान लाए, माजी है, ईमान लाए। ठीक है, ईमान, मोमिन वगैरह हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। आगे है आमिला, आपने पढ़ा था ना, कहाँ गया, आलिमा और आमिला, आलिमा के साथ आमिला। तो आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतु, आमिलतुम, आमिलना, आमिलत। ठीक है, तो वामिलू, वा को हटा दे तो आमिला, और अमल किए, वामिलू, और उन सब ने अमल किया। अल्लाह ताला कौन सा अमल कबूल करता है, नेक या बुरा। इसलिए सालिहात का मतलब क्या है, नेक। सालिहात का मतलब क्या है, नेक, नेक अमल। सालिहात, यहाँ पर सालिहतुन जमा सालिहात, सालिहतुन की जमा क्या है, सालिहात। तो सालिहुन, सालिहुन, सालिहीन, ये इसके मुज़क्कर की जमा हो जाएगी। मुज़क्कर का वाहिद क्या है, सालिह। ठीक है, इसकी जमा क्या होगी, आगे वाव नून या या नून का इजाफा कर दे, सालिहून या फिर सालिहीन। ठीक है, और इसकी मोनस अगर बनानी है तो आखिर में गोलता लगा देंगे, क्या होगा, सालिहातुन। और इसकी जमा अगर बनानी है तो आखिर में अलिफ्ता कर देंगे, क्या होगा, सालिहात। क्या होगा, सालिहात। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर दुआ करें कि अल्लाह हमें पक्का ईमान नसीब कर। एहतसाब क्या है कि हमारा ईमान अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, क़यामत के दिन पर और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर कितना है। ईमान जहाँ जहाँ पर भी ईमान की बात आती है तो ईमान से मुराद ये सारे इल्लल्लज़ीना आमनू, तो ईमान में ये सब आते हैं। अल्लाह के ऊपर ईमान, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर, यानी फरिश्ते हैं, हर वक्त लिख रहे हैं, हमारे नामा अमाल मौजूद है, और बेशुमार फरिश्ता, फरिश्ता नाम की बेशुमार मखलूक अल्लाह ताला की तख्लीक है जो अल्लाह ताला ने पैदा की है। ठीक है, इसके साथ साथ क़यामत के दिन के ऊपर, यानी हमने एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है, और तकदीर के अच्छे या बुरे होने पर, यानी ये जो कुछ हो रहा है अच्छा या बुरा हो रहा है ये तकदीर में लिखा हुआ है, तो तकदीर के ऊपर ईमान। तो इसके साथ ही ईमान की मजबूती का प्लान बनाएं। तो यहाँ पर प्लान जब एहतसाब करेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पर कमजोर हूँ, उसके बाद फिर आप प्लान बनाएंगे
کہ ایمان کی مضبوطی کا پلان بنائے، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، نیک لوگوں کا ساتھ دیں وغیرہ وغیرہ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، ان کی صحبت اختیار کریں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ہر لوگوں تک، تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہاں پر آ جائیں تو اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر، یہ دوسری آیت جو ہے، تیسری آیت جو ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، صالحات میں سے ہمیں عمل صالح نصیب کر، نماز روزہ زکوٰۃ حج قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیز ہمیں، اور پلان کے اندر کیا ہے، ہر عمل میں سے کچھ پلان بنائیں، ان سب میں سے کچھ نہ کچھ پلان بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے اللہ ہمیں پختہ ایمان اور صحیح اعتقاد عطا فرما۔ جب ہم یہ آیت پڑھے تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ ہمیں پختہ ایمان عطا فرما اور صحیح اعتقاد عطا فرما۔ ایمان تو ہے مگر کیسا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک مومن ہے، اللہ پر ایمان تو ہے، مگر دن بھر میں جتنے کام کرتے ہیں ان کاموں کے دوران اللہ کتنا یاد رہتا ہے؟ ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان کو اپنے اعمال کے اندر اللہ یاد رہے، ٹھیک ہے۔ آخرت پر، غیب پر، خاص کر 2 فرشتوں اور جنوں پر ایمان کیسا ہے؟ تقدیر پر، کتابوں پر ایمان کیسا ہے؟ تو یہ ہم ظاہر بات ہے، اگر اس کے اوپر ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کے سامنے وہ آخرت کا دن سامنے آئے گا، فرشتے سامنے آئیں گے، دیگر تو اس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ برائی کی طرف متوجہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس کا ایمان جو ہے کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ایمانیات کی تفصیل ہے اور وہ ایمان کو مضبوط بھی کرتا ہے، حدیث بھی مدد کرتی ہے، تو اس لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ آپ ساتھ ساتھ کریں، اور نیک کام کرنے میں ہماری مدد فرما، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرنے ہماری مدد فرما، انفرادی اعمال، نماز تلاوت، قرآن، فہم قرآن و حدیث، ذکر، اخلاق۔ اجتماعی اعمال میں کیا ہے؟ اقامت نماز، ایک ہے صرف نماز، ایک کیا ہے؟ اقامت نماز۔ اقامت نماز کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اقامت نماز ٹائم پہ پڑھنا اور باجماعت پڑھنا، اور اس کے علاوہ جہاں پر مسجد نہیں ہے مسجد بنا کے پڑھنا۔ مسجد بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنی بڑی مسجد بنوائیں، بلکہ ضروری ہے اگر محلہ ہے، پورے محلے میں کوئی نہیں پھر تو بنائیں، لیکن جہاں پر نہیں ہے تو وہاں پر آپ مثال کے طور پر گھر کے 8-10 محلے کے لوگ ہیں، وہاں پر مسجد نہیں ہے آس پاس، تو آپ وہاں پر اپنی ایک چھوٹی سی جگہ اس کے لیے مختص کریں، وہاں مسجد بنا کے نماز پڑھنا شروع کریں، وہاں اذان دینا شروع کریں باقاعدہ۔ تو یہ جو ہے اذان، تو یہ اقامت نماز کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نماز کے جو پیغامات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سارا۔ پھر نظام زکوٰۃ، نظام زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ نظام زکوٰۃ کیا ہے؟ میں زکوٰۃ کسی کو دے دینا نہیں، زکوٰۃ کی جو لین دین کے اوپر جو ہے باقاعدہ کوئی پلان بنانا، کوئی اس کا باقاعدہ سسٹم بنانا، اس کے ذریعے غریبوں کو فائدہ پہنچانا۔ محض اٹھا کر، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بس اٹھا کر کسی کو دے دیا، اب سال میں ایک مرتبہ ہم نے زکوٰۃ پکڑا دی کسی کو، اب وہ بھی اگر 10,000 کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے تو 5 اس کو دے دی، 5 اس کو دے دی، بات ختم۔ تو بجائے اس کے کہ 3-4 آدمی مل کر ایک رقم جمع کریں، کسی ایک آدمی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے، تو یہ نظام زکوٰۃ بنانا ہے۔ یہ ویسے کام حکومتوں کا ہے، یہ کام ویسے حکومتوں کا ہے، لیکن اب حکومت نہیں کر رہی تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے، 3-4 لوگ، 5 لوگ، 8 لوگ، 10 لوگ مل کر اپنی زکوٰۃ جمع کریں، کسی ایک آدمی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، تاکہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والا اور لینے والا نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، اس سے اگلے سال اس طرح۔ تو 8-10 لوگ، اس کلاس والے لوگ بھی کر سکتے ہیں، آپ 8-10 لوگ میں زکوٰۃ جمع کریں، کسی ایک بندے کو اپنے پاؤں کھڑا کریں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ بندہ بھی یعنی وہ ہمارے جیسا نہیں ہو کہ وہ جو ہے پیسے لے کے، وہ جو ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے 1-1.5 لاکھ روپے جمع کیے زکوٰۃ کے، اور ایک کاروبار کھڑا کر کے دیا، وہ ریڈی والا، وہ 1-1.5 ہفتے بعد وہ ریڈی کر کے چلا گیا۔ تو اس کا خیال، تو نظام زکوٰۃ، اور خاص کر اگلے دو آگے والے دو کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے میں وہ لوگ نہیں جو ایمان لے آئے اپنے کام کے، خسارے میں وہ لوگ ہیں جو سوائے ان کے جو ایمان لائے نیک اعمال کے، کیونکہ الا الذین کا ہے نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، تو اس کا مطلب یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، یہ لوگ خسارے میں وہ لوگ ہیں، باقی سارے لوگ خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تواصوا بالحق کیا ہے؟ ایک دوسرے کو وصیت کی، وصیت کرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ درسا اس نے پڑھا، درسا اس نے پڑھایا، تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا، تو تواصو مطلب ایک دوسرے کو وصیت کی، ٹھیک ہے۔ واسا یواسی نہیں ہے، ایک ہے واسا یواسی، ہاں وصیت کرنا، اور دوسری ہے تواصو کہ وہ ایک دوسرے کو، تدارسا جیسے ایک دوسرے کو پڑھایا نا، تو تواصو ایک دوسرے کو وصیت کی، تو اسی تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، تواصو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی، تو ایک دوسرے کو وصیت کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی بڑا ہے خاندان کا تو اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہاں اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اگر غلطی کرے تو اس کو جو ہے صحیح کام کی وصیت کرنا، اس کو سمجھانا، نصیحت کرنا، اس کو بتانا،
یہ جو ہے تواصو کے اندر آتا ہے، تواصو بالحق کے اندر، ٹھیک ہے. حق کیا ہے؟ سچ. 247 بار قرآن پاک میں آیا. اور پھر حق کہاں ہے؟ قرآن و سنت میں ہے. وتواصوا بالصبر، وہی بات ہے، ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. کس کی؟ صبر کی وصیت ایک دوسرے کو کی. یہ بچے کو ذرا خاموش کرائیں. وتواصوا بالصبر، صبر کیا ہے؟ ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا. صبر 3 چیزوں کا نام ہے. ثابت قدمی کا نام ہے. نمبر 2 مستقل مزاجی کا نام ہے. نمبر 3 ڈٹے رہنے کا نام ہے. ہاں، سامنے نیکی پر صبر کرنا. اب صبر کہتے ہیں برداشت کرنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. اب نیکی پر صبر، بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے، آزمائش میں آیا ہے تو نیکی کے اوپر صبر کرنا. گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. دل تو کرتا ہے گناہ کرنے کو، لیکن روکے رکھنا، یہ صبر ہے. گناہوں سے بچنے پر اپنے آپ کو روکنا. مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. انسان مشکلات میں پھنسا ہوا ہے اور اس وقت جو ہے وہ بالکل ہی آبے سے نکل جائے، یہ صبر نہیں ہے. تو مشکلات، تو صبر جو ہے ان تمام معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. نیکی کے اوپر صبر کرنا، یعنی نیکی کرنے کو دل نہیں کر رہا لیکن کرنی ہے، تو صبر، یہ بھی صبر ہے. گناہوں سے بچنے پر بھی صبر ہوتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنے پر بھی صبر ہوتا ہے. اس کو جو ہے ہم انشاءاللہ ابھی نماز کے بعد اس کو ہم مکمل کرتے ہیں، اور اس دوران ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں. آپ لوگ بھی نماز پڑھ لیں اور چائے پی لیں ساتھ. انشاءاللہ ہے 3 حالات میں صبر کرنے کا عام طور پر انسان کو حکم دیا گیا ہے. صبر کیا ہے؟ برداشت کرنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. نیکی پر صبر کرنا، ہم پڑھ چکے ہیں. نیکی پر صبر کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، نیک کام کرتے ہوئے جو مشکلات آئے تو ان مشکلات میں ثابت قدم رہنا، ٹھیک ہے. گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا. ابھی مطلب یہ سود ہے، بینک کے اندر پیسہ رکھوایا ہوا ہے سود کا، وہاں سے جو انٹرسٹ آتا ہے اسی کے اوپر آپ گزر بسر کر رہے ہیں. آپ کو پتہ چلا، آپ نے وہ چھوڑ دیا، اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ فائنینشیل پرابلم تو آئے گی نا آپ کے اوپر. اس کے اوپر صبر کرنا اور متبادل کی تلاش کرنا، حلال کی تلاش کرنا، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. نارمل حالات میں مشکلات کوئی بھی آتی ہوں اس کے اوپر صبر کرنا. یہ ساری کی ساری صبر کی اقسام ہیں جو کہ کرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے. اب صبر جب آپ کہہ رہے ہیں تو صبر کہتے ہوئے اے اللہ مجھے حق پہنچانے کی توفیق دے. قرآن اور حدیث اور سیرت کا مسلسل علم حاصل کرتا ہوں، علماء سے سیکھتا ہوں صحیح طریقے کے بارے میں. یہ اپنا احتساب کے لیے ہے. علم حاصل کرنے کا پلان بنائیں، دعوت وغیرہ کی ٹریننگ لیں، کس ماحول میں کیسے وغیرہ، یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے پلیز کا پلان بنائیں. تبلیغ پھر یہ کہ جو آپ سیکھیں وہ اس کو وہاں پہنچائیں، یہ اس کا جو ہے تبلیغ. خسارے سے بچانے والی چیزوں میں ایمان اور عمل صالح. چل رہا نہیں چل رہا؟ ابھی آن ہوا ہے. یہاں سے کرتے نہیں، یہ 32 آ ہی جاتا ہے. ہاں، ٹمپریچر بتاتا ہے. چلے، خسارے سے بچانے والی چیزوں میں ایمان اور عمل صالح کے علاوہ 2 کام اور بھی ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ خسارے سے بچانے والی چیزیں کون کون سی ہیں. تو 2 چیزیں کون سی تھیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نمبر 1 کیا ہے؟ ایمان لانا. نمبر 2 کیا ہے؟ ہاں، نیک عمل کرنا، ٹھیک ہے نا. تو نیک عمل، صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کافی نہیں بلکہ نیک عمل کے ذریعے اپنے ایمان کو پروف بھی کرنا ہے نا. تو 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ دوسروں کو سچی بات بتانا اور اس کی تبلیغ کرنا. حق بات بتانا. سچی بات کا مطلب کیا ہے؟ حق بات بتانا. سچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ چیز بتاؤ جو کامن ہے، بلکہ وہ چیز بتاؤ جو کسی کو بری لگ رہی ہے. کسی کو بری لگ رہی ہے لیکن آپ نے پہنچانی ہے. بھائی غلط تو غلط ہے، غلط تو غلط ہے، وہ آپ ان کو بتائیں. پھر چاہے وہ آپ کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، آپ کے باس ہی کیوں نہ ہو، آپ کے بڑے کیوں نہ ہو، غلط کو غلط. البتہ بتانے کا طریقہ جو ہے وہ طریقہ بتایا گیا قرآن پاک میں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ. حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ آپ لوگوں کو بلائیں. تو بتانے کے طریقے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بتانا تو ہے، کچھ بھی ہو بتانا ہے، ٹھیک ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصی بالحق کرنا یعنی ایک دوسرے کو حق بتانا. بھائی سچ تو یہ ہے، حق تو یہ ہے، آپ نے غلط کیا، آپ غلط کر رہے، آپ
اگر ایسا کریں گے تو غلط کریں گے. تو یہ حق بتانا ہے نا, ٹھیک ہے, یا پھر اپنے بارے میں بتائیں یا کسی اور کے بارے میں, بہرحال جو بھی ہو اس کو آپ نے حق بتانا ہے. اور پھر جب آپ نے حق بتا دیا نا تو اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو حق بتائیں اور وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں. ہاں, ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حق سننے کے بعد بولتے ہیں کہ ہاں یار میری غلطی ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں, بلکہ وہ الٹا آپ کے دشمن ہو جائیں گے, الٹا آپ کے دشمن ہو جائیں گے. تو اس کے مقابلے میں پھر وتواصوا بالصبر ہوگا کہ جب آپ حق بیان کریں تو اس کے بعد جو مشکلات آئیں تو اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی آپ کے اندر ہو, اس کو پھر آپ برداشت بھی کریں. تو دوسروں کو دین پر عمل کرنے پر مصیبت اور پریشانی کے وقت یا عام مصیبت کے وقت صبر کرنے کی نصیحت کرنا, تو دوسروں کو بھی نصیحت کریں اور خود بھی جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں. تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر, حق بات بتانا اور صبر کے بارے میں تلقین کرنا. حق بتائیں گے, وہ حق کو اپنائے گا, اس کے نتیجے میں مشکلات آئیں گی تو اس کے اوپر صبر کرنا, اس بات کی نصیحت کرنا. تو حق کی نصیحت, حق کے ساتھ ساتھ صبر کی نصیحت, ٹھیک ہے نا. یہ اسی لیے قرآن پاک کے اندر واقعات بتائے گئے ہیں نا, صحابہ کے واقعات اور گزشتہ امتوں کے ان لوگوں کے واقعات جن کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں. مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم سیدھا راستہ پکڑو اور پھر سیدھے راستے اختیار کرنے میں جو مشکلات پیش آئیں اسے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرو. اور پھر ثبوت کے طور پر گزشتہ امتوں کے بتایا گیا کہ گزشتہ امتوں کو کس کس طریقے سے پریشان کیا گیا, اور یہاں تک کہ ان کا نبی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. ہاں, تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ تواصی بالحق بھی ہو اور تواصی بالصبر بھی ہو, ٹھیک ہے. تو یہ چار کام ہیں. تو دوسروں کو سچی بات بتاتے ہیں تو ہمارے پاس حق بات بتانے کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہونا چاہیے. حق بات بتانے کے لیے منصوبہ طریقہ ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے نا کہ وہ منہ پھٹ آدمی ہے, سب کے سامنے پھٹ پڑا, تو یہ جو ہے یہ مناسب عمل نہیں, اسے لوگ کٹ جائیں گے, جڑیں گے نہیں. تو بہترین منصوبہ ہونا چاہیے. کیا آپ کے پاس منصوبہ ہے؟ آپ کے استاد, والدین, دوستوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنائے, اس پر عمل کریں. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر منصوبہ بنائے, اس پر عمل. یہاں واحد نہیں ہے بلکہ جمع کے صیغے, تواصوا تواصوا. قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کو ٹیم کے طور پر خطاب کیا گیا ہے. یہاں دیکھ رہے ہیں, بڑا کام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنے سے ہوتا ہے. تو کیا آپ بھی مل کر کرتے ہیں؟ یعنی ایک تو ہے بڑا کام کرنا, خود کرنا, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ بندہ جلدی پھر تھک کے بیٹھ جاتا ہے, جلدی تھک کے بیٹھ جاتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے سیاسی اسلام کی بنیاد رکھی تھی ایشیا کے اندر, لیکن اکیلا تھا تو پھر اس کے بعد ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا. وہ مولانا محمود جب اسلام کا آغاز کیا تو مولانا محمود نے کیا کہا تھا کہ ابوالکلام آزاد صاحب اذان دے کے چلے گئے, اذان دی اور جب نمازی آئے تو دیکھا کہ اذان دینے والا ہی نہیں, تو ان کی پکار پر لوگ جمع ہوئے, وہ آئے تو دیکھا کہ وہ خود ہی نہیں. تو اس لیے ٹیم کے طور پر کام کرنا ہے اور ایک ساتھ مل کر کرنا ہے. حق بات بتانے اور سیکھنے کے لیے ایک اچھے ساتھی کو چن لیں جو آپ کے ساتھ رہے, سبق یاد دلائے, آپ کی ہمت افزائی کرے. تو بھائی ساتھی کس چیز سے چنا ہے؟ اپنا ایک ایک ساتھی, آپ دونوں اپنے آپس میں گروپ بنا لیں, جس کے ساتھ آپ کا مزاج بنتا ہے, جس کے ساتھ آپ کی طبیعت بنتی ہے, آپس میں گروپ بنا لیں. ایک دوسرے فون پہ, واٹس ایپ پہ, میسج کے ذریعے یاد دلائیں کہ بھائی آپ نے کام کر لیا, سیٹرڈے کو کلاس ہے, ہوم ورک ہے. تو یہ تواصی بالحق ہے نا بھائی, یہی ہے نا, اور کیا ہوگا. چلیں, نیکی پر, مشکلات پر صبر کیجیے اور گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کیجیے. دوسروں کو بھی صبر کرنے کی بات بتاتے رہیں. وہ کہا او نہیں کہا, یعنی چاروں ضروری ہیں. یہاں پر آیت جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ او کا مطلب ہوتا ہے یا, وہ کا مطلب اور. تو یہاں پر ان چاروں کاموں کے کرنے کے لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چاروں کے بعد آپ دیکھیں نا وہ آیا ہے, او نہیں آیا. او کا مطلب یا یہ کرو یا پھر یہ کرو, لیکن وہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے, دونوں کرنے ہیں. ہاں, آپشن نہیں ہے. جس بندے میں چاروں صفات بیک وقت پائی جائیں وہ خسارے سے بچا رہے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا جس کا مطلب اور ہوتا ہے, یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واو کی جگہ او فرماتے, جس کی معنی یا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کو زندگی میں لائیں. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ہے. مسلسل دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احتساب, گزرے زمانے کا پلان, مستقبل کا. ٹھیک ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیں. ایسے بے شمار لوگ جو آپ کے دوست, آپ کے رشتے دار, آپ کے بھائی, آپ کے اعزاء اور اقارب, آپ کی بہنیں, آپ کے یعنی جو رشتے دار دیگر ہوتے ہیں,
उन सबको तवासी बिलहक और तवासी बिसब्र की तरफ आप बुलाना शुरू करें, और इस सेंस के साथ बुलाएं कि इसके नतीजे में हो सकता है वो मुझसे नाराज भी हो जाए, लेकिन हमने तो नाराज नहीं होना। जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया ना इस बात का कि जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं। तो जो आपसे कटे ये हक बात कहने की पादाश में आपने कटना नहीं है, आपने ये नहीं कहना है कि चलो जाता तो जाए, नहीं, तो ये दाई का काम नहीं होता। वो अगर चल जा रहा है आप दोबारा उसके पास जाएं, दोबारा उसको जो है समझाने की कोशिश करें, उसको नाराज नहीं होने देना है।